وجود پیش ہوا تو مالک نے پوچھا ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا. تو آواز آئی ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئے ہیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو. شہنشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. تو میں لے کر تو کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں. تو اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما. تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، دھڑکا تو لگا رہے، مومن کی زندگی ہے. تو کہا نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ. اللہ اکبر. حضرت کعب احبار یہ تابعی ہیں لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا ہے. حضور کو دیکھنے والا صحابی ہوتا نا، لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن پھر بھی تابعی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، احبار تھے، اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، لیکن ایمان نہ لائے. پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن صحابی نہیں، تابعی ہیں. لیکن پچھلی کتابوں کے عالم بھی تھے اور دین متین کے عالم بھی ہوئے، تو صحابہ ان سے مسائل بھی پوچھتے تھے. تو ابن عمر نے کہا اے کعب احبار یہ قرآن میں جو بار بار تقوی کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب احبار کہنے لگے کہ کبھی تم ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کئی مرتبہ گزرا ہوں. کہا کیسے گزرے ہو؟ کہا میں دامن سے بیٹھ لیا، کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے. کالا فضا کا تقوی، کہا تقوی بھی اسی کا نام ہے. دنیا سے یوں گزرا جائے کہ کوئی گناہ سے دامن آلودہ نہ ہونے پائے. جگہ جگہ جھاڑیاں ہیں، جگہ جگہ کانٹے بھری گناہوں بھری جھاڑیاں ہیں، دعوتیں گناہ دیتی ہیں، توجہ کھینچتی ہیں، دل کھینچتی ہیں، لیکن بچ بچ کے نظریں بچا کے گزر جایا جائے. یہ ہے تقوی. دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بچا جائے. دنیا کے ترک کرنے کا نام کمال نہیں ہے، دنیا میں رہ کے دنیا کی خرابیوں سے بچنے کا نام کمال. کمال اس مرغابی کا ہے جو پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو پروں میں جذب بھی نہیں ہونے دیتی. صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی. کشتی میں پانی رہے تو خیر ہے، خود بھی ترے گی اوروں کو بھی ترائے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی اور اس کے سواروں کو لے ڈوبے گا. کہا دنیا میں تم رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے. اللہ اکبر. اگر دنیا تمہارے اندر آگے پھر پلے بچے گا کچھ نہیں. من نظر الى الدنیا نظرت اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد. جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کے دل سے تقوی کا نور کھینچ لیتا ہے. پھر اس کے سجدے رسمی رہ جاتے ہیں، اس کی نمازیں دکھاوے کی رہ جاتی ہیں، پھر اس کے سارے اعمال بس رسمی رہ جاتے ہیں. پھر نہ سجدے کی لذت باقی بچتی ہے، نہ رکوع اور قیام کا لطف باقی رہتا ہے. پھر سب کچھ اس کی تقریر، اس کا واعظ، اس کا سننا، اس کا سنانا سوائے رسم کے اور کچھ نہیں ہوتا. تو دنیا سے محبت نہیں کیجیے گا. میرے حضور نے فرمایا کل فی الدنیا کانک غریب او کعابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی مسافر رہتا ہے یا پھر کوئی سڑک عبور کرنے والا گزرتا ہے، دائیں بائیں سے دیکھ کے سڑک عبور کر جاتا ہے. فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا، راستے میں شجر سایہ دار آ گیا اور وہ چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے رک گیا اور پھر منزل کی طرف چل پڑا. تو دنیا میں چند لمحوں کے لیے ہم رکے ہیں. کوئی 60 سال کے لیے رکا ہے، کوئی 70 سال کے لیے رکا ہے، کوئی 50 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 40 سال کے لیے. کسی کے 40 سال بیت گئے، کسی کے 50 سال بیت گئے، کسی کے 20 سال بیت گئے. تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کٹ جانی ہے، سایہ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، اٹھ کے پھر کوچ کرنا ہی پڑنا ہے. تو قبل اس سے چونکہ یہ 60 سال 6 سال 50 سال 20 سال 40 سال یہ ہمارا اس درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد ایسی زندگی ہے، ایسی لمبی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی. یوم حشر ایک دن جو ہے 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن. اور یہ ساری دنیا 60 سال کی، یہ ساری زندگی جو ہے وہ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی.
اس میں بھی پہلے 8-10 سال بچپن کی مدہوشیوں میں گزر گئے، کچھ بڑھاپے کے دھپوں میں گزر گئے، دن میں 8 گھنٹے سوئے تو زندگی کا تیسرا حصہ یہ گزر گیا، 45 سال زندگی ہے تو 15 سال یہ نکل گئی، 10 سال بچپن کے نکل گئے، 5 سال بڑھاپے کے دھکے نکل گئے۔ روز ایک دن میں کتنی مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا، آدھا گھنٹہ بھی لگا رہے روز کا، تو روز کا یہ بھی نکالو، کتنی زندگی بچتی ہے۔ میرے ایک دوست نے اندازہ لگایا 13 سال بچتی ہے، 13 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 14 سال کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آواز آئی ہے انسان اپنے قریب رب کو چھوڑ دیا تم نے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، لیکن مالک کے پیار کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ماں اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، اس کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے بچے کو جنم جو دیا ہے۔ تو میرے اس جملے پہ اگر غور کرو اور میں تقریر ختم بھی کر دوں تو آپ کے آنے کا اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ جملہ اگر آپ سمجھ جائیں، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا۔ جنم دینے والے کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈ کہیں نہیں ملے گی، اتنی گھنی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں۔ تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بندہ بھاگتا ہے تو ذرا اس کی آواز بھی دیکھو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ بھیگنے والوں کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی آپ نے پولیس کو مجرم کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، لیکن یہ دیکھیے بھاگنے والے کو جو اللہ کے در سے بغاوت کر کے بھاگ رہا ہے، چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، شیطان نے جس کو اغوا کر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے اس کی دہلیز سے، مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بھی پج گانا صدائے دل نواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن یہ نیند کے خراٹوں میں ہوتا ہے۔ میرا رب اسے بھی کہتا او بھاگنے والے آجا، میں تیرا رب لگتا ہوں، دیکھ میرا تیرا گوڑا رشتہ کتنا ہے، آجا پلٹ، آنا تو تو نے ہے ہی۔ پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، کھلے منہ آجا۔ پھر جو تجھے لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے میرے حضور، بہتر نہیں ہے اپنے قدموں سے چل کے آجا، میری رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے۔ ما غرک بربک الکریم، ماں میں عموم ہے۔ اہل علم علماء یہاں جو یا طلباء بیٹھے ہیں درس نظامی کے، وہ جانتے ہیں ماں میں کیا حسن ہے۔ ما غرک، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے مغرور کر رہی ہے؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، کوئی ایک چیز بھی ہے جو تیرے پاس ٹھہرنے والی ہے؟ تو کس چیز پہ ناز کر کے اپنے رب کی دہلیز کو بھول گیا ہوا ہے؟ آجا پلٹ کے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ تو شاید کسی کے برتن ہوٹل پہ مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہو، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ ماں نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، اور باپ بھی بے قرار ہوتا ہے، پوچھتے پھر نالائق کی طرح چلا گیا۔ اخبارات میں اشتہار چھپتے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اس نام کا بچہ، رنگ سانولا، لباس اس طرح کا، وضاحت ایسی، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ، اس ایڈریس پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے۔ اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھے تو واپس آ جیسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو میں جب بھی یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ رکتی ہے۔ رب نے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او باغی ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، آجا پلٹ کے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ مجرم جب بھاگتے تو واپس آتے ہوئے وہ ڈرتا ہے کہ کیا سلوک ہوگا، لیکن یہ دہلیز ایسی ہے، مجرم بھاگ گیا ہے، اس کی رحمت آوازیں دے رہی، آجا آجا پلٹ کے، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے، جب بندہ اس کے حضور واپس آتا ہے اللہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کتنی کرم نوازیاں ہیں، تو کتنا بد نصیب ہے جو اس کی دہلیز پہ نہیں آتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔
راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، جلوائے دور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی، اس لیے خندق کے خطے صحابہ کو دیکھا تو پیار آیا، تو یہی کہا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو جس کی آخرت ٹھیک ہوئی وہی سرخرو ہے۔ دنیا بھی ٹھیک ہو، ہم نہیں کہتے دنیا ٹھیک نہ ہو، اسلام دنیا بھی ٹھیک گزارنے کی تلقین کرتا، لیکن ترجیح آخرت کی ہے۔ لیکن ہم ایسے غافل ہیں، ہماری ترجیح دنیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی، یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ مجھے بتائیے، آپ میں سے 70-80 سال کے بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور 30-35-40 سال کے جوان بھی بیٹھے ہیں، 16-17-18 سال کے نوعمر بھی بیٹھے ہیں۔ سب مجھے بتائیے جن کی 40 سال یا 50 سال یا 60 سال زندگی گزری، تو وہ بتاؤ کہ کیسے گزری، کتنی دیر لگی؟ تو سب کہیں ایسے ہی گزر گئے، چٹکی میں گزر گئے۔ یہ کل کی کہانی ہے، ہمیں دیہات کی گلیاں دکھائی دے رہی ہیں، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ کل کی کہانی ہے، وہ مٹی کے گھروندے، وہ بچپن، ابھی کل کی کہانی، ننھی سی ایک لکیر ہے اور ہم یہاں آ کھڑے ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ 60 سال گزرتے پتہ نہیں چلا تو آگے 60 سال تو نہیں ہے، 40 سال گزرتے خبر نہیں ہوئی تو آگے 40 سال تو نہیں ہے۔ تو جب وہ گزر گئے اور ایسے گزر گئے، باقی 2 سانسیں ہیں یا 2 سال ہیں یا 20 سال ہے یا 30 سال ہے، تو وہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس میں اختتام ہی نہیں ہے۔ کہتے جنتی جنت میں جا کے ایک ہی خوف، ایک ہی خدشے میں ہوں گے، کہیں موت نہ آ جائے، یہ منظر بدل نہ جائے۔ اور جہنمی جہنم میں جا کے ایک ہی امید ہوگی انہیں، کاش کہ موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل کے اندر جو ہے وہ حشر کے میدان میں موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر مینڈے کی شکل میں لائی ہوئی موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت کو بھی موت آ گئی، تو جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرا جاتا، موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی اور غم سے مرا جا سکتا ہوتا تو یہ مر جاتے۔ ایک ابدی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ زندگی بکھر جانے والا خواب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جو ہے وہ احمق نہیں ہے جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ تو سورۃ الاعلیٰ کے اندر خاص طور پہ یہ بات کہے گی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف العولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ۔ کا یہ صرف ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیا، یہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ پر جو صحیفے اترے تھے، یہ کہانیاں ہم نے وہاں بھی لکھی ہیں، انسان کو بتایا ہے، اس کو معاد کی خبر دی ہے، دنیا کی بے ثباتی کی کہانی بتائی ہے، تو وہ اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دے۔ یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے، تخم عمل ڈالے، محنت کرے، گوڈی دے، جڑی بوٹیاں تلف کرے، اپنے عمل کی بہتریاں کرے، آنسوں کا چھڑکاؤ کرے، تہجد کے سجدے نصیب ہوں، 5 گانا نمازوں میں کوتاہی ممکن ہی نہ ہو۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو، اور اگر تہجد نصیب ہو جائے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کا اٹھنا پا لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا، جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتی۔ خیر یہ چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنے بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے، تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے، اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کی حضور سجدہ ریزیاں کرتا ہے، اور وہ بھی جلدی سے وضو کر کے اس مصلی کے ساتھ مصلی بچھا کے خاتون بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ تہجد کے سجدے ہیں، سحری کے لمحے ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 2 مصلی بچھے ہیں،
ایک پہ شوہر کھڑا ہے، ایک مصلی پہ بیوی کھڑی ہے. رب کی دہلیز کا نوکر اور اس کی چوکھٹ کی بادی دونوں سجدہ ریز. حدیث میں آتا ہے جب یہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اور میری بندی میرے لیے سجدے کیا ہوئے. پھر کتنی رحمتیں برستی ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. ذرا اپنی سحریوں کا آغاز سجدوں سے کرو. پھر آپ کو کسی بابے کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ جن آ گیا، بھوت آ گیا، ہمارے گھر میں سایہ ہو گیا، بدروحوں کا اثر ہو گیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا. تہجد کے سجدوں سے اپنے مسلوں کو آباد تو کر کے دیکھو، تمہارے گھر پہ چھم چھم رحمتوں کا نزول ہوگا، کرم نوازیاں اتریں گی تمہارے گھر کے اندر، انوار برسیں گے. آؤ اس کی چوکھٹ پہ آؤ، اس کی کرم نوازیوں کے رنگ دیکھو کہ وہ کتنے کرم نوازیاں کرتا ہے. پہ رزق کے دروازے بھی کھلیں گے تمہارے لیے، رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے، سکون اور طمانینت کے دروازے بھی کھلیں گے، اندر سے روشنی پھوٹے گی. تہجد کے وقت جب سجدے میں سر رکھ کے کہو گے سبحان ربی الاعلی، تو پھر اندر سے ایسی روشنی پھوٹے گی، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جام پھلاتے آئی ہو. پھر کیفیات نصیب ہوں گی، پھر من میں چراغا ہوگا. آؤ اپنے آپ کو مالک کی چوکھٹ پہ لے جاؤ، اس کی دہلیز پہ لے جاؤ. تو کہا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. پھر کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. پھر دوبارہ وہی تلقین کی. پھر ارشاد فرما ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے، تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو. آج کہیں لکھا ہوتا نا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو لوگ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کی تو لائٹ بھی بند ہو سکتی ہے، اس کا سسٹم خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو رب کے کیمرے لگے ہیں وہ سسٹم کبھی خراب نہیں ہوتا. کیمرے کی ایک رینج ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا، لیکن مالک کی شان کے ارا زبیبا نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پہاڑوں کے سلسلے میں، گہری غار کے اندر چیونٹیوں کے عمیق سوراخ میں جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے مہین قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے. اس کی نظروں سے کیا ہماری خلوتیں پوشیدہ ہیں، ہمارے اعمال پوشیدہ ہیں، کیا اس کی نظروں سے ہمارے خیال پوشیدہ ہیں. دروازہ مقفل کر کے اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا مالک سے پوشیدہ ہوں گے؟ لوگوں سے تو پوشیدہ ہیں لیکن مالک سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ جب جائے تو بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب دروازے مکفل کر کے بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولی ہے تا نگ یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جناب یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اپنے اس بے جان بت اور مجسمے سے بھی حیا کر لی ہے اور اس کے اوپر بھی جو دیکھ نہیں سکتا پردہ ڈال لیا ہے، اور میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹری میں بھی دیکھتا ہے. پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے، اور یوسف بھاگتے ہیں تو اللہ دروازے کو شادہ کرتا چلا جاتا ہے. تو آؤ تو اس چوکھٹ پہ، تو وہ تو بند کمروں کے ماحول دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یہ یقین کر جائے، روح میں جم جائے تو پھر زندگی سنور جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بطور سنی آپ تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا یہ عقیدہ 3 گھنٹے کے مناظرے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ عمل پہ بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ اگر عمل پہ کوئی اثر ہے تو پھر بند خلوت کدے میں بھی جرم کرتے شرم آئے کہ رسول اللہ کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے. پھر ہماری خلوتیں جو ہے وہ پاک ہو جائیں، ہماری جلوتیں پاک ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے. ان کی نگاہیں دوربین بھی دیکھتی ہے، ہمارے رب کی نگاہیں بھی دیکھتی ہیں، حضور اللہ کی عطا سے دیکھ لیں. تو جب یہ عقیدے جم جائیں گے، روح میں اتر جائیں گے، تو زندگی میں نظم پیدا ہو جائے گا. جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، کوئی عقیدہ نہیں پہنچتا، کوئی جو ہے وہ کیمرہ نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ایک نظم میں لائیں.